وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ بھئی ہم آپ کے سامنے قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، تو لوگ بولنے لگے اس زمانے کے کافر کہ اچھا، اگر آپ ہمارے سامنے قرآن پاک پیش کرتے ہیں، یہ تو ہماری زبانی ہمارے جیسے کہانیاں ہیں اور ہمارے جیسے حالات ہیں، واقعات ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو اس جیسا قرآن لا کے بتاؤ۔ اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء کرام جن کو لوگ ان کے ذہنیت کے اعتبار سے خدا مانتے بھی تھے، اور اتنے ذہین لوگ جب قرآن کے مقابلے کے لیے بیٹھے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، حالانکہ انہی کی زبان میں، عربی زبان میں نازل کیا گیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بھائی ہم کسی بھی مذہب کو اور کسی اور چیز کو ہم دنیا میں باقی رکھنے کے لیے نہیں لائے، بلکہ ہم اسلام کو باقی رکھنے کے لیے لیا، قرآن کو باقی رکھنے کے لیے، اور جو ان دونوں کو مانے گا ہم ان کو باقی رکھنے کے لیے یہ چیز لے کر آئے۔ لالچ دی گئی، عورتوں کی لالچ دی گئی، پیسوں کی لالچ دی گئی، قبول نہیں کرے، قتل کرنے پر آمادہ ہوئے، شہید کیا گیا بہت سارے لوگوں کو، مجبوراً مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ پھر اللہ نے فرمایا تم کو غلبہ ملے گا لیکن کچھ صبر کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہمارے سامنے نمونہ بن کر گزاری ہے کہ بھئی کچھ باتیں ماننے کے باوجود یہ جو باتیں نہیں ماننے والے ہیں آپ کے اوپر کیچڑ اٹھا لیں گے، اور تھوڑی سی ظاہری اعتبار سے تکلیف ہوگی، آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی یہ برداشت کر لیا تو اس کی فائدے کی چیز ہے، نہیں کرا اس کے لیے نقصان کی چیز ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا جو آدمی اسلام لاتا ہے اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے، جو آدمی اسلام لاتا ہے اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں جنت ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر ایمان لایا زبانی اعتبار سے، اس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے ذہن میں ایمان نہیں، ظاہری اعتبار سے میں مسلمان ہوں، جیسے آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، لوگ انسانیت کے ناطے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم برابری کرنے کے لیے وہ لوگ جیسے ہمارے پاس عیدوں میں آ کر ملاقات کرتے ہیں، ہم بھی ویسے ان کے پاس جا کر ملاقات کر رہے ہیں اور کریں گے، اور لوگ شریک بھی ہو رہے ہیں وہاں پر بھی۔ لیکن شریعت نے اور اسلام نے حدود بتلائے، آپ کو کہاں تک جانا ہے، کہاں تک اسلام پر باقی رہنا ہے، اور کہاں تک اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا ہے، یہ بات بتائی گئی۔ لیکن انسانوں کے ذہنوں میں خاکہ بچھے ہوا ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں فی الوقت دنیا کے اندر مظلومیت کا شکار ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھو بھائی جہاں پر بھی مسلمان کی نشانی ہے لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ٹوپی لگائے دل میں خوف پیدا ہے، داڑھی ہے دل میں خوف پیدا ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے میں 10 حصے میں سے اگر ایک حصہ بھی عمل کرنا چھوڑتا ہے تمہارا تو تم ایمان والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ کس کو؟ صحابہ کو بول رہے ہیں اللہ میاں، اللہ تعالیٰ۔ اور میرے بعد ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے بھائی ہیں، جو میری غیر موجودگی میں میری بات کو مان رہے ہوں گے، لیکن اگر وہ 9 حصوں پر عمل نہیں کریں گے، 10 حصوں میں سے اگر ایک حصے پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا دنیا اور آخرت کا بیڑا پار کر دیں گے۔ ہمارے لیے خوشخبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی بتایا، خوشخبری تو ہے نا۔ تو یہ خوشخبری کا فائدہ اٹھانا، جہاں تک ہو سکے ہم کوشش یہ کرنا کہ نیک اعمال کر لیں۔
دنیا کی ایک مختصر زندگی ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی واقعتاً یہ زندگی ہے، اس کے اندر آزاد پھرنا ہے. بہت سارے لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ آزادی خیال ہے بہت سارے لوگوں کا کہ بھئی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا. ناچو گاؤ کودو، آزاد زندگی ہے ہمارا، جو دل میں آیا کھاؤ، جو دل میں آیا جیسا کرو. یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے. آدمی کا کمانا، آدمی کا خرچ کرنا، اور بالغ ہونے کے بعد جو چیزیں اس کے اوپر لازم ہوتی ہے شریعت کے حدود کے اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پکڑ کیا جائے گا. اس وجہ سے فرمایا گیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بھائی ہر انسان یہ گمان میں لگا ہوا ہے کہ ہماری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، پکڑ ہو رہی کیا اس کی؟ چوری کر رہا ہے، اگر حکومت اگر نہیں دیکھتی تو پکڑ نہیں، اگر دیکھ لیا تو اس کے کچھ لے دے کے چھوڑا دے کے کام ختم. اگر کوئی عورت سے بدکاری اور غلط کام کر رہا ہے، گرچہ کہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن وہ غلط کام کرتے ہوئے بھی چھپ کے کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ بھئی کام کر لیا، میری خواہش پوری ہو گئی، میں ختم، ہٹ گیا. ایک آدمی کہیں سے چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایک آدمی ایک کاروبار میں لگا ہوا ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. جب آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے اس کا اگر فائدہ ہے تو آدمی جھوٹ بولنے میں جھجکے کیوں؟ کیونکہ اس کو ظاہری اعتبار سے فائدہ محسوس ہو رہا ہے. جب ظاہری اعتبار سے اس کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ جھوٹ بول کر کاروبار کرے گا، جھوٹ بول کر ملازمت کرے گا، جھوٹ بول کر اپنی کمائی میں لینا دینا کرے گا. تو شریعت نے بتلایا ہے کہ ظاہری اعتبار سے آدمیوں کو یہ چیزیں جو دنیا کے اندر سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑے دھوکے کی چیز ہے. پکڑ ہوگی اس کی. ایک آدمی ہے، اللہ نے فرمایا دیکھو بھائی موت یقینی ہے، دنیا میں جس کو بھی آنا ہے اس کو جانا ہے. جب اس کو یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں اب اکثر لوگوں کا ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد اگر خدا کا وجود نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا وجود نہیں ہے تو کیا کیا جائے، کیسے کر؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بھائی خدا تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں. اگر خدا تعالیٰ کا وجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر خدا تعالیٰ کا وجود اگر ہے تو مرنے کے بعد کیا حساب دے گا، کیا منہ دکھانا؟ ماننے والے تو بچ گئے، نہیں ماننے والے پکڑے گئے نا. تو یہ چیزیں بہت ساری آدمی کے ذہن میں اور خیال میں آتی ہیں، اور یہ جو سوچ کر زندگی گزار رہا ہے کہ بھئی میرے کو اوپر کچھ پکڑ نہیں، میرے اوپر کوئی دھکن نہیں اور کوئی چیز نہیں، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے. تو آدمی سوچ کر زندگی گزارنا کہ بھئی میرے لیے آگے چل کر کے یہ میں جو چیزیں کر رہا ہوں، ظاہری اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں مل رہا، لیکن اللہ کے ہاں یہی تو ہے کہ آدمی جو نہ دکھنے والی جو چیزیں ہیں اس پر ایمان لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر اگر دکھ گیا تو پھر ایمان نہیں ہو. ارے جنت دکھ گئی، دوزخ دکھ گئی، تب جا کر اگر ایمان لا رہا ہے تو اعتبار نہیں ہے نا، معتبر نہیں ہے. وہ تو کافر بھی کر لے گا، لیکن ایمان والے کا ایمان اسی وقت معتبر سمجھا جائے گا جب کہ وہ بن دیکھے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو، شریعت کی بات کو مانتے ہوئے اور دل میں یہ خوف پیدا کرتے ہوئے چل رہا ہے کہ واقعتاً میں نے یہ کام کیا. بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ ہے. یہ قرآن کے معاملے میں میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی. اس کے بعد ہمارے حافظ داؤد صاحب کی جو ہے گلپوشی کریں گے ہم. کدھر ہے؟ سیدھا ہے جلدی کرو، یہ دیجیے مکلفہ. چلیے سلام کرو منا بھائی. چل رکھو، نکالو، بیٹھو. بھائی ہر جگہ جو ہے ہمارے پاس
کچھ چیز